بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، یہ واقعہ ہے ایک جید عالم اور نیک انسان کا کہ جب اس کے دل میں غرور اور تکبر نے جگہ بنائی تو ولایت کا پرندہ ان کے دل سے نکل کر اڑ گیا۔ حضرت ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نہایت عابد، زاہد اور عارف باللہ مفسر محدث تھے، یعنی حدیث اور تفسیر میں ایک مایہ ناز اور جلیل القدر امام سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ کو 30,000 حدیثیں زبانی یاد تھیں اور قرآن کو تمام یعنی 7 روایات میں پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے بہت سے شاگردوں اور مریدین کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا۔ ان میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا قافلہ اللہ کے فضل سے نہایت امن و سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل بمنزل آگے بڑھ رہا تھا کہ ہمارا گزر ایک عیسائی بستی پر ہوا۔ نماز کا وقت ہوا چاہتا تھا، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہاں رک کر نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد سفر جاری رکھا جائے۔ چنانچہ وضو کرنے کے لیے پانی کی تلاش شروع ہوئی۔ ہم بستی والوں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور بستی کے دوسرے کنارے پر ہمیں ایک کنواں ملا جہاں کچھ لڑکیاں پانی بھرنے میں مشغول تھیں۔ اتفاق سے حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان میں سے پانی بھرنے والی ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی اپنے خداداد حسن و جمال میں باقی لڑکیوں میں ممتاز ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت لباس اور زیورات سے بھی آراستہ تھی۔ شیخ کی نگاہ جیسے اس لڑکی پر پڑی، ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ شیخ صاحب نے اس لڑکی کی بابت جاننے کے لیے وہاں موجود لڑکیوں سے سوال کیا، یہ کس کی لڑکی ہے؟ لڑکیوں نے جواب دیا کہ یہ یہاں کے سردار کی لڑکی ہے۔ پھر شیخ نے پوچھا کہ سردار کی بیٹی ہو کر خود پانی بھرنے آئی ہے، کیا اس کا باپ اس کے لیے کسی خادمہ کا انتظام نہیں کر سکتا؟ لڑکیوں نے جواب دیا، کیوں نہیں، لیکن اس کا باپ ایک انتہائی سمجھدار آدمی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ یہ لڑکی اپنے باپ کے مال و دولت اور عیش و عشرت پر تکبر کی وجہ سے کہیں اپنے اخلاق و کردار کو نہ تباہ کر بیٹھے اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی خدمت اور عزت میں کوئی کمی نہ چھوڑے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول شیخ اندلسی یہ سب جاننے کے بعد سر جھکا کر اسی کنویں کے پاس بیٹھ گئے اور اسی حالت میں 3 دن گزر گئے کہ نہ کچھ کھاتے پیتے ہیں اور نہ ہی کسی سے کلام کرتے ہیں سوائے نماز کے اوقات میں نماز کی ادائیگی کے۔ اب مریدین اور تلامذہ کی کثیر تعداد ان کے ساتھ تھی۔ وہ سب شیخ کے اس حالت سے سخت پریشان تھے، لیکن کوئی تدبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 دن تک میں ان کی یہ حالت دیکھتا رہا اور پھر تیسرے دن میں نے ان کی طرف قدم بڑھایا اور تعجب اور پریشانی میں شیخ کو مخاطب کیا، شیخ صاحب کچھ تو فرمائیے کہ آخر معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی جماعت کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میرے عزیزو، میں اپنی حالت کب تک تم لوگوں سے چھپا سکوں گا؟ جب سے میں نے اس لڑکی کو دیکھا ہے اس کے لیے میری محبت اس حد تک مجھ پر غالب آ چکی ہے کہ میرے تمام اعضاء و روح پر اسی کا تسلط ہے۔ اب میرے لیے یہ زمین چھوڑنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ اہل عراق کے پیر و مرشد ہیں، آپ علم و فضل اور زہد و عبادت میں شہرہ آفاق ہیں۔ اس وقت آپ کے مریدین کی تعداد 12,000 کے لگ بھگ ہے۔ قرآن پاک کے صدقے ہمیں اور ان سب کو رسوا نہ کیجیے۔ شیخ نے فرمایا، میرے عزیزو، میرا اور تمہارا فیصلہ تقدیر خداوندی کی جانب سے ہو چکا۔ مجھ سے ولایت کا لباس اتار لیا گیا ہے اور مجھ سے رشد و ہدایت کی علامات اٹھا لی گئی ہیں۔ یہ کہہ کر شیخ نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، اے میری قوم، فیصلہ قدرت کی طرف سے ہو چکا ہے، اب یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس عجیب و غریب واقعے پر سخت حیران اور پریشان تھے اور بے بسی میں رو رہے تھے۔ شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے، یہاں تک کہ دل غم سے پھٹنے کو ہو گیا، اور اس کے بعد ہم اسی رنج و غم میں اپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔
لوگ ہماری آمد کا سن کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت و استقبال کے لیے شہر بغداد سے باہر آئے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے درمیان نہ دیکھ کر ان کے نہ آنے کی وجہ دریافت کی۔ ہم نے سارا واقعہ ان کو سنا دیا۔ واقعہ سن کر لوگوں میں کوہرام مچ گیا۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے جماعت کی کثیر تعداد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنے لگی، اے مقلب المطلوب، ہمارے شیخ کو ہدایت دے اور انہیں پھر اپنے مرتبے پر لوٹا دے۔ بغداد کی تمام خانقاہیں بند ہونے لگیں اور 1 سال تک اسی غم و افسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹتے رہے۔ آخر کار ہم نے فیصلہ کیا کہ شیخ صاحب کی خبر تو لیں کہ آخر وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ہماری ایک جماعت نے شیخ کی طرف سفر کیا اور اس گاؤں میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے شیخ کا حال دریافت کیا۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ وہ تو جنگل میں سور چراتے ہیں۔ ہم نے کہا اللہ کی پناہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ گاؤں والوں نے بتایا کہ شیخ نے گاؤں کے سردار کی لڑکی سے شادی کرنا چاہی تو اس کے باپ نے اس شرط پر منظور کیا کہ وہ جنگل میں سور چرایا کرے گا۔ شیخ صاحب نے ہاں کر دی اور اب وہ سور چرانے کی خدمت پر مامور ہیں۔ یہ سن کر ہم ہکا بکا رہ گئے اور ہمارے کلیجے غم سے پھٹ رہے تھے اور آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امڈنے لگا۔ بمشکل ہم اس جنگل میں پہنچے جس کے بارے میں بستی والوں نے بتایا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ شیخ نثارہ کی ٹوپی پہنے اور کمر میں زنار باندھے اسی لاٹھی سے ٹیک لگائے خنزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس لاٹھی سے وعظ و خطبہ کے وقت سہارا لیا کرتے تھے۔ شیخ کی یہ حالت ہمارے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شیخ نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا۔ ہم نے قریب پہنچ کر سلام کہا تو دبی ہوئی آواز میں ہمیں سلام کا جواب ملا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مرشد، اس علم و فضل کے ہوتے ہوئے بھی آپ کا یہ حال ہے؟ شیخ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بھائیوں، میری اس حالت پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ جیسا میرے مولا نے چاہا ویسا کر دیا، اور اعلیٰ قرب عطا کرنے کے بعد جب مجھے چاہا اپنے در سے دور پھینک دیا۔ وہ اپنے فیصلے میں کمال ہے، کسی میں اس کے فیصلے کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں۔ اے میرے دوستو، خدائے بے نیاز کے قہر و غضب سے ڈرو اور ہر قسم کے تکبر سے ڈرو، خواہ یہ تکبر علم و فضل پر ہو، مال و دولت پر، حسن و جوانی پر یا شان و شوکت پر۔ اس کے بعد شیخ نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا، اے میرے مولا، میرا گمان تیرے بارے میں ایسا تو نہیں تھا کہ تو مجھے ذلیل و خوار کر کے اپنے دروازے سے نکال دے گا۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب کا خود پر ضبط نہ رہا اور اسی حالت میں مجھے مخاطب کر کے بولے، اے شبلی، اپنے شیخ سے عبرت حاصل کرو۔ نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کرے۔ پھر اسی رقت آمیز لہجے میں اپنے رب کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، اے میرے پروردگار، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اور تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں اور ہر معاملے میں تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے، بے شک اس مصیبت کو تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ شیخ کے مریدین اس میدان میں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور سجدہ ریز تھے اور وہی میدان حشر کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا حضرت، آپ قرآن کے حافظ ہیں اور قرآن کو 7 مروجہ قرأت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا اس میں سے آپ کو کچھ یاد ہے؟ اس پر شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے عزیزو، صرف 2 آیات کے سوا کچھ یاد نہیں آ رہا۔ ان میں سے ایک آیت تو یہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری آیت یہ ہے، جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ کفر کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ پھر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یا شیخ، آپ کو 30,000 احادیث زبانی یاد تھی، ان میں سے کچھ یاد ہے آپ کو؟ تو شیخ بولے، ہاں، ایک حدیث یاد ہے، جو شخص اپنا دین تبدیل کر لے اسے قتل کر ڈالو۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہم بہت مجبوری میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اس حال میں چھوڑ کر واپس بغداد کے لیے روانہ ہوئے۔ ابھی 3 دن کی مسافت طے کی تھی کہ ہم نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو اچانک اپنے سامنے دیکھا۔
وہ نہر میں نہا رہے تھے اور آواز بلند کلمہ شہادت کا ورد کر رہے تھے۔ اس لمحے ہماری خوشی کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے قریب پہنچ کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پاک کپڑے مانگے۔ کپڑے پہن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ ہم منتظر تھے کہ وہ نماز ختم کریں تو ہم ان سے مفصل واقعہ سنیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ نے نماز ختم کی اور اپنے مریدین کی جانب متوجہ ہوئے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، یا شیخ، ہم اپنے خدائے بزرگ و برتر کے ہزار ہا شکر گزار ہیں جس نے آپ کو ہم سے جدا کر کے دوبارہ ملا دیا اور ہماری جماعت کی رونق بکھر جانے کے بعد دوبارہ بحال فرما دی۔ آپ بتائیے کہ شدید انکار کے باوجود آپ کا کیسے آنا ہوا؟ شیخ فرماتے ہیں، میرے دوستو، جب تم مجھے چھوڑ کر واپس ہوئے تو میں نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعا کی، اے اللہ، میں تیرا خطا کار بندہ ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے میری التجا سن لی اور مجھے اس مصیبت سے نجات دی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آزمائش کا سبب دریافت کیا تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں، جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے اور کلیسا اور بت خانوں سے ہمارا گزر ہوا تو آتش پرستوں اور صلیب پرستوں کو غیر اللہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کر میرے دل میں تکبر اور بڑائی پیدا ہو گئی کہ ہم مومن ہیں اور یہ کمبخت کیسے جاہل ہیں کہ بے حس اور بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں۔ اسی لمحے مجھے غیب سے آواز آئی کہ یہ ایمان، توحید کچھ بھی تمہارا ذاتی کمال نہیں، یہ سب ہماری توفیق سے ہے۔ کیا تم اپنے ایمان کو اپنے اختیار میں سمجھتے ہو جو ان لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو؟ اور اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کوئی پرندہ میرے قلب سے نکل کر اڑ گیا ہو، جو در حقیقت میرا ایمان تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ خوشی اور اطمینان کے ساتھ بغداد پہنچا۔ سب مریدین شیخ کی زیارت اور دوبارہ قبول اسلام سے خوشیاں منا رہے تھے۔ خانقاہیں اور حجرے کھول دیے گئے۔ بادشاہ وقت شیخ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ شیخ پھر اپنے قدیم شغل میں مشغول ہو گئے اور وہی حدیث و تفسیر، فیض و تذکیر اور تعلیم و تربیت کا دور شروع ہو گیا۔ اللہ نے شیخ کو بھلایا ہوا علم پھر عطا فرمایا، بلکہ نسبتاً پہلے سے ہر علم اور فن میں ترقی عطا ہوئی۔ مریدین کی تعداد 40,000 ہو گئی اور وقت گزرتا رہا۔ ایک روز ہم صبح فجر کی نماز ادا کر کے شیخ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے حجرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ایک سیاہ کپڑوں میں ملبوس شخص حجرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے ہیں؟ اس پر آنے والے نے کہا کہ اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو کہہ دو کہ وہ لڑکی جس کو آپ فلاں گاؤں میں چھوڑ آئے تھے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ سچ ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو سارا جہاں اس کا ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے تو ہر چیز اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا واقعہ شیخ کی خدمت میں پیش کیا۔ شیخ سنتے ہی زرد ہو گئے اور خوف کے باعث کانپنے لگے اور مسافر کو اندر آنے کی اجازت دی گئی۔ لڑکی سامنے آتے ہی زاروں کی طرح رونے لگی۔ شدت غم دم لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کچھ کلام کرے۔ شیخ نے لڑکی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارا یہاں آنا کیسے ممکن ہوا اور تمہیں کس نے یہاں پہنچایا؟ لڑکی نے کہا، اے شیخ، جب آپ ہمارے گاؤں سے رخصت ہوئے تو میری بے چینی اور بے قراری کا جو عالم تھا اسے میرا دل ہی جانتا تھا۔ نہ بھوک رہی، نہ پیاس اور نہ نیند رہی۔ میں نے اسی اضطراب میں رات گزاری اور صبح کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ اس حالت میں ایک شخص کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، اگر تم مومنات میں داخل ہونا چاہتی ہو تو بتوں کی عبادت چھوڑ دے اور شیخ کی پیروی کر، اپنے دین سے تائب ہو کر شیخ کے دین کی پیروی کر۔ لڑکی بولی، میں نے اس شخص سے پوچھا کہ شیخ کا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ شیخ کا دین دین اسلام ہے۔ میں نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ اس نے کہا، اس بات کی دل اور زبان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول و پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا، میں شیخ کے پاس کیسے پہنچ سکتی ہوں؟ اس نے کہا، اپنی آنکھیں بند کر لو اور میرا ہاتھ تھام لو۔ میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس شخص نے کہا تھا۔
وہ شخص میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کچھ دور جا کر بولے، اپنی آنکھیں کھول دو۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو دریائے دجلہ کے کنارے پایا۔ اب میں پریشان ہو گئی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی کہ کیسے چند منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تب اس نے ایک حجرے کی طرف اشارہ کر کے کہا، وہ سامنے شیخ کا حجرہ ہے، وہاں چلی جاؤ اور شیخ سے کہنا آپ کو آپ کا بھائی خضر علیہ السلام سلام کہتا ہے، اور میں اس آدمی کے اشارے کے موافق یہاں پہنچ گئی اور آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو ایک حجرے میں ٹھہرا دیا اور اسے نصیحت کی کہ یہاں عبادت کرتی رہو۔ لڑکی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ وہ لڑکی دن بھر روزہ رکھتی اور رات بھر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز رہتی۔ محنت سے بدن ڈھل گیا، ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ وہ مریض بن گئی اور حالت ایسی ہو گئی کہ موت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آنے لگا، اور اب اس کا سفر آخرت آنکھوں کے سامنے آنے لگا تھا، اور اس کے دل میں آخری حسرت کے سوا کوئی حسرت نہ رہی کہ آخری مرتبہ شیخ صاحب کی زیارت کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے، کیونکہ جب سے حجرے میں آئی تھی نہ تو اس نے شیخ صاحب کو دیکھا تھا اور نہ ہی شیخ صاحب نے اس کو دیکھا تھا، جس سے آپ چند گھڑی کے مہمان کی حسرت و غم کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آخر لڑکی نے شیخ صاحب کو بلاوا بھیجا کہ آخری مرتبہ حضرت سے ملنا چاہتی ہوں۔ پیغام ملنے پر حضرت اس حجرے میں تشریف لائے جہاں وہ لڑکی حسرت بری نگاہوں سے شیخ کی زیارت کو ترس رہی تھی۔ آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں اسے ایک نظر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیتی، لیکن اس لڑکی کی زبان سے یہ لفظ نکلے، دم آخر ہے ظالم، دیکھ لینے دے نظر بھر کر، صدا پھر دیدہ تر کرتے رہنا اشک افشانی۔ آخر کار شیخ صاحب تشریف لائے تو لڑکی نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان اور دبے ہوئے لہجے میں صرف اتنا کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب دینے کے بعد شیخ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، عنقریب میری اور آپ کی ملاقات جنت میں ہوگی۔ لڑکی یہ سن کر پرسکون ہو گئی، اور پھر یہ خاموشی اور سکوت روز قیامت سے پہلے نہ ٹوٹے گی۔ شیخ نے کچھ دیر توقف کے بعد فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شیخ صاحب اس لڑکی کی وفات پر غمزدہ ہوئے، مگر شیخ کی حیات بھی اس دنیا میں چند روز سے زیادہ نہ رہی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لڑکی کی وفات کے چند روز بعد حضرت شیخ بھی اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے شیخ صاحب کو اپنے خواب میں دیکھا کہ جنت کے ایک پرفضا مقام پر مقیم ہیں اور 70 حوروں سے آپ کا نکاح ہوا ہے، جن میں سے پہلی وہ عورت جن سے جنت میں آپ کا نکاح ہوا وہ یہی لڑکی تھی۔ معزز سامعین، قابل ذکر بات یہ ہے کہ تکبر ایسی بری بلا ہے جس نے اپنے وقت کے ولی اور شیخ کو بھی کہاں کا کہاں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں تکبر جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔